ساجد خان کا جوش ولولہ، اس کا جو پہلوانوں والا جو سٹائل ہے، مردان کا پٹھان ایسے گراؤنڈ پر چھایا ہوا تھا۔ بیٹنگ بھی اس پچ پر کر کے دکھائی جس کو ہم باربیکیو پچ کہہ رہے ہیں۔ 2 ٹیسٹ میچ جیتنے کا مکمل سہرا جو ہے وہ ان 2 لڑکوں پر جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ عمان۔ پاکستان نے بالآخر انگلینڈ کو تیسرے ٹیسٹ میچ میں عبرتناک شکست دے کر ٹیسٹ میچز کی سیریز کو 2-0 سے جیت لیا ہے۔ پاکستان نے یہ کارنامہ ٹیسٹ سیریز جیتنے کا پورے 4.25 سال کے بعد سر انجام دیا ہے، اور پاکستان نے اپنی سرزمین پر یعنی ہوم سیریز میں یہ جو فتح حاصل کی ہے، یہ پورے 9 سال کے بعد فتح حاصل کی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ جو فتح تھی یہ بہت زیادہ ضروری تھی، کیونکہ پاکستانی کرکٹ جو تھی وہ پچھلے 3-4 سال سے کافی زیادہ زوال کا شکار تھی۔ پاکستان انحطاط پذیر ہوتا جا رہا تھا۔ پاکستان کے جو بیٹرز تھے وہ بالکل فلاپ ہوتے جا رہے تھے۔ پاکستان کے جو بولرز تھے وہ بھی بالکل فلاپ ہوتے جا رہے تھے۔ پاکستان جو تھا وہ مکمل طور پر انحصار کر رہا تھا پیسرز پر، خاص طور پر شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ جیسے لڑکوں پر قومی کرکٹ ٹیم جو تھی وہ انحصار کر رہی تھی۔ لیکن اب یہ جو ہارنے کا جمود تھا اس کو توڑ دیا ہے پاکستان کے صرف اور صرف 2 سپنرز نے، اور ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ہے نعمان علی کا، اور دوسرا نام ہے ساجد خان کا۔ یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے پاکستان کو پے در پہ 2 ٹیسٹ میچز بڑے ہی خوبصورت انداز میں جتوائے ہیں۔ ان دونوں سپنرز نے 2 میچز میں 39 وکٹیں لے کر ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا ہے۔ پچھلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ جیسی بہت بڑی ٹیم کے خلاف انہوں نے 20 وکٹیں لی تھی 2 سپنرز نے، اور یہ تاریخ رقم کی تھی کہ یہ 5ویں وہ بولر بنے تھے جنہوں نے تاریخ میں 20 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک اور نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ 2 ٹیسٹ میچز میں 2 لڑکوں نے 39 یعنی 39 وکٹ لے کر ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو عاقب جاوید نے ان کی سلیکشن کی ہے وہ بالکل درست کی ہے۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنا جو نظر انداز کیے جانے والا جو غصہ تھا اور جو ان کے اندر جذبہ تھا کھیل کے لیے، وہ سارے کا سارا انڈیل دیا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں۔ 2 ٹیسٹ میچز میں 39 وکٹیں لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ پچھلے میچ میں 20 وکٹیں لی ہیں، اور اس ٹیسٹ میچ میں 2 اننگز کے دوران ان دونوں لڑکوں نے، نعمان نے اور ساجد خان نے 19 وکٹیں حاصل کی۔ پچھلے میچ میں نعمان نے 11 وکٹیں لی تھی اور ساجد خان نے 9 وکٹیں لی تھی، اور یہ والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں نعمان نے 11 وکٹیں لی اور پھر اب ساجد خان نے 9 وکٹیں لی، اور اس طرح ان دونوں نے وکٹیں حاصل کرنے کا بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آپ اب یہ دیکھیں کہ نعمان علی جو ہے، آپ ان کو 38 سال کی عمر میں آ کر ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، یعنی ان کے آپ نے 8-9 سال برباد کیے، ان لوگوں نے برباد کیے جن لوگوں نے پرچی سسٹم پہ سارے کرکٹ کو چلایا ہوا تھا۔ آپ 2 منحوس لوگوں کو ٹیم سے نکالنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ٹیم تھی، میرٹ پر جو لڑکے رکھے گئے انہوں نے آتے ہی پاکستان کو پے در پہ ٹیسٹ میچز جتوا دیے۔ پاکستان کی 1 درجے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 1 درجے ترقی بھی ہو گئی، یعنی پاکستان 8ویں نمبر کی جو ٹیم تھا اس سے اٹھ کر پاکستان 7ویں نمبر کی ٹیم پر چلا گیا۔ جو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی اس میں ہم نے بار بار کہا تھا کہ بھائی آپ سپنرز کو کھلاؤ، بھائی آپ سپنرز کو کھلاؤ، لیکن یہ لوگ مصر تھے اس بات پر کہ نہیں، ہم نے پیسرز کے ساتھ ہی اترنا ہے، ہم نے پیسرز کو ہی کھلانا ہے۔ آپ نے نسیم شاہ کو بھی آزمایا، آپ نے شاہین شاہ افریدی کو بھی آزمایا، لیکن بری طرح سے ناکام رہے۔ 2 لڑکے 2 میچز میں 39 وکٹیں لے گئے، صرف 1 وکٹ جو لی ہے وہ ہمارے تیسرے لیگ سپنر زائد نے لی ہے۔ لہٰذا 2 ٹیسٹ میچ جیتنے کا مکمل سہرا جو ہے وہ ان 2 لڑکوں پر جاتا ہے۔ ساجد خان نے پہلی اننگ میں وکٹیں لینے کے ساتھ ساتھ دیکھیں 48 سکورز بھی بنائے، اور پھر نعمان علی نے وکٹیں لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو 45 رنز بھی بنا کے دیے، یعنی بیٹنگ بھی اس پچ پر کر کے دکھائی جس کو ہم باربیکیو پچ کہہ رہے ہیں۔ باربیکیو پچ
اس پر انگلینڈ کا باربیکیو بنا کر رکھ دیا ہے ہمارے صرف 2 سپنرز نے، اور بہت سارے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ساجد خان نے زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے باوجود لہو لہان ہوئے، اور پھر ان کو 2 ٹانکے بھی لگے، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید وہ آج کا جو آخری روز تھا اس میں نہ کھیل سکے، لیکن اس زخمی ہونے کے باوجود 2 ٹانکے لگنے کے باوجود، لہو لہان ہونے کے باوجود وہ نہ صرف کھیلے بلکہ انہوں نے آج کے سیشن میں 4 وکٹیں بھی لی، اور نعمان علی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 18-19 سال کا لڑکا ہے، 38 سال کا ہونے کی باوجود وہ ایسے 18-19 سال کے لڑکے کی طرح کھیل رہا تھا۔ اور ساجد خان کا جوش ولولہ، اس کا جو پہلوانوں والا جو سٹائل ہے، مردان کا پٹھان، ایسے گراؤنڈ پر چھایا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف سانگڑ کے ایک پسماندہ سے علاقے میں رہنے والا نعمان علی، جو کہ خاموش طبع شخصیت ہے، اس کے باوجود اس کے اندر اتنا کرنٹ، جوش، ولولہ اور ایسی سنسنی تھی ان کی بال میں، زبان سے کچھ نہیں بول رہا تھا لیکن وہ ایسی بالز پھینک رہا تھا کہ جو باربیکیو پچ پر انگلینڈ کے بیٹرز کا مکمل صفایا کرنے کے بعد ان کا باربیکیو بنا رہی تھی۔ اس پچ کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ عاقب جوید یہ نیا تجربہ کرنے جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، ایسے ہو نہیں سکتا، آپ نے جو پچ ہے اس کو نیچرلی سورج کی روشنی کے ساتھ ڈرائی کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایسا نہیں کیا، لہذا یہ فلاپ ہو جائے گا۔ سکندر بخت کو میں سن رہا تھا، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طوطے جو بیٹھ کر صرف ٹر ٹر کرتے ہیں، وہ آج بھی بول رہے تھے، کل بھی بول رہے تھے کہ نہیں 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 یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بائی چانس نعمان اور ساجد جو تھے وہ ملتان کی جو اسٹیڈیم تھی وہاں پہ چل گئے تھے، یہاں نہیں چل سکے، لیکن آج سب کا منہ توڑ دیا ہے صرف نعمان اور ساجد نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا، اس جیت کا جو کریڈٹ ہے وہ ساؤتھ شکیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ جس پچ پر بین سٹوک، کولی پاپ اور جیمی سمتھ اور ان جیسے بڑے بڑے بیٹسمین نہیں چل سکے، اس پچ کے اوپر اس نے 118 رنز بنا کر مین آف دی میچ کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا۔ اور ساجد خان نے اپنی تباہ کن بولنگ کی وجہ سے اور زبردست قسم کی بیٹنگ کی وجہ سے خود کو نہ صرف آل راؤنڈر ثابت کیا ہے بلکہ اپنے ان کا ایک قسم کا ڈیبیو ہی ہے، اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جو سیریز ہے اس میں پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ بھی حاصل کر کے لے گئے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوشخبری اور اچھی بات ہے کہ نئے لڑکوں کو موقع مل رہا ہے، اور جو پرچی سسٹم ہے پی سی بی میں وہ ختم ہو رہا ہے، اور پاکستان کو یہ جو ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی ہے پاکستان نے، یہ بہت زیادہ خوش آئندہ ہے، اور اس میں ایک نیا جذبہ اور ایک نیا جوش و ولولہ آئے گا، جس سے ہماری ٹیم کے لڑکے جو ہیں وہ گرو کریں گے، اور کمپٹیشن کا ایک ایسا نیا موقع پیدا ہوگا کہ جو پرانے گھسے پٹے اور اس بات سے آ رہی کہ ان کو صرف پیسے بنانے والی مشین ہے، ان کے لیے بھی کافی زیادہ اس میں نصیحتیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پونے ٹیسٹ آج بھارت بہت ہی برے طریقے سے 113 رن سے نیوزی لینڈ سے شکست کھا گیا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ہے جس میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، 113 رن سے شکست کھانا یہ بڑی خوفناک شکست ہے۔ اور 12 سال کے بعد بھارت جو ہے وہ اپنی ہوم سیریز میں ٹیسٹ میچز کی اس میں شکست سے دوچار ہوا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ 2-0 سے، یعنی کہ 2 میچز انہوں نے جیتے اور تیسرا میچ جو تھا وہ ڈرا ہوا۔ تو اس طرح سے نیوزی لینڈ نے بھی اپنی دھاک بٹھائی، اور وہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ وہاں پر بھی نیوزی لینڈ کے جو سپنر تھے انہوں نے بھارتی بلے بازوں کو، وراٹ کوہلی کو، شبمن گل کو اور روہت شرما، ان جدیجا، ان سب بڑے بڑے بیٹسمینوں کو اڑا کے رکھ دیا صرف اور صرف سپن بولرز نے۔ تو وہ جو ہوم سیریز 12 سال بعد ہار رہا ان کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور پاکستان کے لیے باعث خوشی یہ بات ہے کہ پاکستان نے تقریباً 9 سال کے بعد ہوم سیریز جیتی ہے، اور 4.25 سال کے بعد پاکستان نے اپنی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ساری نیک خواہشات، بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی بہت ساری نیک خواہشات ہیں، لیکن گھر کے اندر پھڑے مارنا، گھر کے اندر کھیلنا یہ صرف کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ تیاری کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے بیٹسمین جو ہے وہ
انٹرنیشنل لیول کے اچھے بیٹر کوالٹی کے بیٹسمین ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نیوزی لینڈ کے جو اسپنر تھے انہوں نے ان کو دبوچ لیا اور جال میں پھنسا کے ان کو پے در پہ وکٹیں جو لے کے انہوں نے بھی تاریخی فتح حاصل کی. دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.